بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ابا صبح ہوتے ہی بنگلے پر جاتا تو رات گئے واپس لوٹتا۔ ابا وہاں کیا کام کرتا تھا اور اس کی نوکری کی نوعیت کیسی تھی، یہ نہ ہی مجھے معلوم تھا اور نہ ہی اماں کو۔ ہم دونوں جب بھی کبھی ابا سے پوچھنے کی کوشش کرتے کہ اب آپ بنگلے پر کرتے کیا ہیں، تو ابا ہمیں بری طرح گھورتا اور خاموش کرا دیتا، اور کبھی کبھی غصے میں کہتا کہ تم دونوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے، تمہاری تو ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اسی بات کو لے کر اماں اور ابا میں جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہماری ضروریات بھی بہت مشکل سے پوری ہو رہی تھی، لیکن شاید ابا کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اپنے کام کو لے کر اس قدر ایماندار تھے کہ سردی، گرمی، بارش، کوئی بھی موسم ہو، وقت ہوتے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو اماں روتے ہوئے کہتی کہ پتہ نہیں تیرا ابا بنگلے پر کوئی کام کرتا بھی ہے یا نہیں، اسے تو اتنے بھی پیسے نہیں ملتے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، اور صبح اٹھ کر ایسے بھاگ بھاگ کر کام پر جاتا ہے جیسے وہاں اس کے لیے کوئی بہت اہم کام رکھا ہو۔ میں پچھلے کئی سال سے اماں اور ابا کی یہی باتیں اور تکرار سن رہی تھی، اور کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ابا کے ساتھ بنگلے پر جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ ابا وہاں کرتا کیا ہے۔ اور پھر ایک دن یہ موقع میرے ہاتھ آ ہی گیا۔ گرمی کی شدت تھی اور ٹوٹی پھوٹی ان چار دیواروں میں بغیر لائٹ کے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور گرمی ابھی سے ہی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ رات سے علاقے کی بتی بند تھی اور اب تو مجھے یہ ٹین کی چادریں بھی برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ ابا تیار ہو کر کام پر جانے کے لیے نکلنے لگا تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آج تو میں بھی آپ کے بنگلے پر ساتھ ہی چلوں گی، کم سے کم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر سکون تو ملے گا۔ ابا نے مجھے ایک گہری نظر سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ہمارا گھر چھوٹا اور گرم ضرور ہے، لیکن امیروں کے بنگلے سے کہیں زیادہ یہاں سکون ہے۔ ویسے بھی امیر لوگوں سے زیادہ دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ ابا کی بات سن کر میں نے ناراضگی سے کہا، تو خود تو سارا دن وہاں ٹھنڈے اے سی میں گزار کر آتے ہیں۔ ابا ٹھنڈک کے مزے لوٹتا ہے اور ہم یہاں ٹین کی چادروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب تو یہ چادریں بھی گل چکی ہیں اور سارا دن دھوپ چھن چھن کر کمرے میں آتی ہے۔ میں تو آج یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ لیکن ابا نے ایک دفعہ پھر سختی سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، میں وہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تیرا بھلا وہاں کیا کام ہے؟ ابا کے اس طرح انکار کرنے پر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ پتہ نہیں ابا بنگلے پر ایسا کون سا کام کرتے تھے جسے شاید مجھے اور اماں سے چھپانا چاہتے تھے۔ میرے اندر ایک نیا تجسس جاگ گیا تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گی آخر ابا بنگلے پر جا کر کرتے کیا ہیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ ضد کرنے لگی اور ابا کے پیچھے ہی لگ گئی کہ آج تو میں بنگلے پر جا کر ہی رہوں گی اور سارا دن آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ابا دوبارہ انکار کرتے، اماں بھی میدان میں اتر آئیں اور کہنے لگی، بچی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، یہاں سارا دن گرمی میں کیا کرے گی، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ دراصل اماں نے خود مجھ سے جان چھڑائی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں گھر میں رہوں گی تو سارا دن ان کا دماغ خراب کرتی رہوں گی، اور میرے بنگلے پر جانے سے اماں کو بھی پتا چل جاتا کہ ابا وہاں سارا دن کرتے کیا ہیں۔ جب میرے اور اماں کے آگے ابا کی دال نہ گلی تو چارہ نہ چارہ، ابا مجھے لے کر بنگلے کی طرف نکل پڑے۔ ہم کچی بستی میں رہتے تھے اور بنگلوں والی سوسائٹی کچھ دور ہی آباد تھی۔ فاصلہ بہت مختصر سا تھا، لیکن ان دونوں جگہوں کے درمیان جو فرق تھا وہ شاید کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف بھوک اور خواہشات کی جنگ تھی تو دوسری طرف پیسے کی فراوانی۔ ابا نے مجھے راستے میں ہی سختی سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے نہ گھومنا، بلکہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رہنا۔ مجھے شکایت کا کوئی موقع ملا تو میں تجھے واپس گھر لا کر چھوڑ دوں گا۔ میں نے فوراً ابا سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ ہم بنگلے میں پہنچے تو سب سے پہلے بڑی مالکن سے ہمارا سامنا ہوا۔ ابا نے فوراً ادب سے سلام کیا اور مجھے بھی سلام کرنے کو کہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سلام کیا تو بڑی مالکن نے ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور ابا سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے ہو؟
تمہیں معلوم ہے نا کہ بنگلے میں غیر ضروری لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ ابا نے فوراً بڑی مالکن کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج ایسے ہی میرے ساتھ آ گئی ہے۔ بڑی مالکن کی نگاہ عجیب طرز سے مجھ پر جمی تھی۔ وہ ایک لمبی چوڑی سانولی سی عورت تھی جن کے گھنگھریالے سنہری بال کھلے ہوئے تھے، اور صبح وہ ایسے تیار تھی جیسے کسی دعوت میں جا رہی ہو۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بنگلے کی مالکن بہت خوبصورت عورت ہوگی، لیکن ان کے سامنے تو میری ماں ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگی کہ احتیاط کرنا، اس کے آنے سے کہیں تمہارے کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں کام میں ہرگز بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی اور اسے اپنے کام سے کوسوں دور رکھنا۔ ابا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ پوری ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے۔ وہ تو ابا کو ہدایت جاری کر کے نکل گئی تھی۔ ابا نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ میرے پیچھے ہرگز بھی نہیں آنا، بالکل خاموشی سے یہیں بیٹھی رہنا۔ مجھے تو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا کو یہاں کیا کام کرنا تھا جس کے لیے اتنی رازداری اور ذمہ داری کی ضرورت تھی۔ ابا مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کے آگے ہی بیٹھی تھی کہ مالکن کی بیٹی رمشا دوپہر کے وقت اسکول سے لوٹی۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے وہ مجھے دیکھ کر رک گئی اور پھر میرے پاس چلی آئی۔ وہ مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی نظروں میں حیرانی اتر آئی اور پھر وہ میرے قریب آ کر پوچھنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں عسکر چچا کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، چلو پھر میرے کمرے میں چلو، ہم مل کر مزے کریں گے۔ شاید وہ اس بڑے بنگلے میں تنہائی کا شکار تھی، کیونکہ اس کے دونوں بڑے بھائی پڑھائی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ یہ بات ابا نے مجھے راستے میں بتائی تھی۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ سارا دن اس نے میرے ساتھ بہت ہنسی خوشی گزارا۔ مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے بنگلے کی مالکن کی بیٹی ہے۔ اس کا انداز بالکل میری طرح ہی عام سا تھا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بتا رہا تھا کہ وہ 1 کروڑپتی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ اتنے بڑے بنگلے میں دن گزارنا میرے لیے کسی خواب کے جیسا تھا، اور پھر رمشا نے تو اس دن کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک سے بڑھ کر ایک مزے کی چیز کھلائی تھی، اور اے سی کی ٹھنڈک میں میری ساری گرمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن سارا دن ہی نہ ہی ابا مجھے کہیں نظر آئے تھے اور نہ ہی وہ میرے پاس آئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھے اور کیا کام کر رہے تھے۔ میں بھی رمشا کے ساتھ ایسی مصروف ہوئی کہ ابا کا خیال ہی نہ پھٹکا، اور سارا دن ایسے گزر گیا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی ابا سے فرمائش کر کے بنگلے پر جانے لگی۔ ابا کو بھی مجھے لے جانے پر اعتراض نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سارا دن رمشا کے ساتھ گزاروں گی اور انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ البتہ وہ اکثر مجھے کہتے کہ بڑی مالکن کے سامنے مت جانا۔ ابا کو بڑی مالکن کا بہت زیادہ خوف تھا۔ پھر کوئی ایسی بات کی جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ابا کے ساتھ بنگلے پر پہنچی تو اتفاقاً ہمارا سامنا پہلے ہی بڑی مالکن سے ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کڑک لہجے میں کہنے لگی، آج پھر چلی آئی ہو فاطمہ، تم سے اپنے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا؟ ان کے جملے میں عجیب سا سرد پن تھا۔ ابا گڑبڑاہٹ گئے اور کہنے لگے، رات سے گھر پہ لائٹ نہیں تھی، اس لیے فاطمہ ضد کر کے آ گئی ہے۔ بڑی مالکن ابا سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے کام کے درمیان نہ آئے، تم ذمہ داری سے اپنا کام کرو اور اسے ایک طرف بٹھا دو۔ جانتے ہو نا کہ تمہارا کام کس قدر ضروری ہے؟ ابا نے فوراً سر ہلا دیا۔ بڑی مالکن تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی، اور ابا ناراضگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس لیے میں تجھے یہاں نہیں لاتا، یہ بڑے بڑے بنگلے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں نے ابا کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہ ہی مجھے بڑی مالکن سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات سے مجھے کوئی فرق پڑتا تھا۔ مجھے تو یہاں آ کر ٹھنڈی ہوا نصیب ہو گئی تھی، کیونکہ چاروں طرف اے سی چل رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ رمشا مجھے دیکھتے ہی خود اپنے کمرے میں لے جائے گی، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ رمشا ہرگز بھی بڑی مالکن جیسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والی اور بڑے دل کی مالک تھی۔ میں نے اسے بہت ہی سیدھا سادہ پایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک طرف بیٹھ کے کچھ ہی دیر گزری تھی، رمشا کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ جلدی بتا رہی تھی کہ اسکول میں پارٹی ہے اور وہ اسی کی تیاری میں مصروف ہے۔ میں نے آج تک کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے ہی 15 سال کی ہو گئی تھی۔ رمشا میرے سامنے اپنے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی جو وہ دبئی سے خرید کر لائی تھی، اور ان
کپڑوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک اتنے مہنگے کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ رمشا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اسکول کی پارٹی میں کیا کپڑے پہنوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے ایک جوڑا بھی ایسا نہیں ہے جسے ریجیکٹ کیا جا سکے۔ آخر رمشا نے خود ہی ایک جوڑا اٹھا لیا اور کہنے لگی، یہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا۔ میں ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں زیادہ تر اس کی بات میں ہاں ملایا کرتی تھی۔ اسے ناراض کر کے میں یہ دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی حسرت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے تن پر جو لباس تھا وہ رمشا کی اترن تھی، اور اتنے خوبصورت لباس دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسے ہی کپڑے ہوں۔ سارا دن رمشا کے ساتھ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ جب شام کو میں ابا کے ساتھ واپس گھر لوٹی تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ابا کہنے لگے، کیا بات ہے فاطمہ، رمشا بیٹی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے ابا سے کہا کہ آخر کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ میرے پاس تو 2 ہی جوڑے ہیں، ایک دھلتا ہے تو دوسرا پہنتی ہوں، مجھے بھی اچھے کپڑے چاہیے۔ انہوں نے گھور کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تو اسی لیے بنگلے پر جاتی ہے نا، تاکہ واپسی پر ایسی فرمائشیں کر کے میرا دل چلا سکے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے باپ کی اوقات کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے، ورنہ میری تو یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ ابا کا لہجہ ایک دم ہی بکھرا ہوا سا محسوس ہوا تھا اور میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری خواہش نے ابا کو ان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں نے فوراً ابا سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ابا کی زبان کو تالا لگ گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا جادو کا چراغ مجھے نہیں مل سکتا کہ جسے رگڑتے ہی کوئی جن نکل آئے اور ہماری غریبی کو چٹکیوں میں دور کر سکے۔ ایک اچھی زندگی گزارنا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور میری بھی بس اتنی سی خواہش ہے۔ اگلے کچھ دن تک ابا مجھے جان بوجھ کر بنگلے پر نہیں لے گئے تھے، اور پھر ایک دن میں نے ابا سے بہت ضد کی کہ مجھے رمشا کی بہت یاد آ رہی ہے، تو ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن کہنے لگے، ان امیر لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی کافی ہے۔ میں نے فوراً ابا سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوں گی۔ میں بنگلے پر پہنچی تو مجھے دیکھ کر رمشا بہت خوش ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے نئے جوتے اور نیا موبائل دکھانے لگی۔ اتنا مہنگا اور قیمتی فون دیکھ کر میرا دل چاہ گیا اور میں نے ابا سے کیا وعدہ بھول گئی۔ اچانک ہی بہت سی حسرتوں نے میرے دل میں جنم لیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے رمشا سے پوچھ لیا کہ تم لوگ اتنے امیر کیسے ہو؟ کیا پیسہ کسی درخت پر لگتا ہے، یا پھر تمہاری اماں کا کوئی بڑا سا کاروبار ہے؟ میری بات سن کر رمشا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ پیسہ بھی کبھی درخت پر لگ سکتا ہے؟ نہ ہی پیسہ درخت پر لگتا ہے اور نہ ہی میری اماں کوئی کاروبار کرتی ہے، بس اماں ایک کام کرتی ہے اور اس سے ہمیں بہت سارا پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ رمشا کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ اس کی اماں ایسا کون سا کام کرتی ہے جس سے وہ کروڑ پتی ہو گئی ہے۔ میرا ابا تو سالوں سے اس بنگلے پر نوکری کر رہا ہے، لیکن ہماری قسمت تو آج تک نہیں بدلی تھی۔ میں نے رمشا سے کہا، مجھے بھی تو بتاؤ تمہاری اماں کرتی کیا ہے؟ مجھے بھی امیر ہونا ہے اور میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو میں دکھا دیتی ہوں، لیکن یہ بات کبھی کسی کے سامنے نہ کہنا۔ اگر تم بھی اماں کی طرح کام کرو گی تو دیکھنا تمہارے پاس بھی بہت سا پیسہ آ جائے گا۔ رمشا بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ بات وہ مجھے اپنی سادگی اور معصومیت میں بتا رہی ہے، اس لیے میں اس کے ہاں میں ہاں ملاتی چلی گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چوری چھپ کے مجھے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ میں نے فوراً ڈر کر کہا کہ اگر بڑی مالکن نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ رمشا کہنے لگی، تم چلو تو صحیح، اماں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں نے ابھی کھڑکی سے دیکھا ہے، اماں لان میں ہے اور انہیں یہاں آنے میں وقت لگے گا۔ وہ مجھے زبردستی اپنی اماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے مجھے بستر کے نیچے چھپا دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی چھپ گئی۔ ڈر کے مارے میرا سانس رک رہا تھا۔ اگر ابا کو پتہ چل جاتا کہ میں اس طرح بڑی مالکن کے کمرے میں چھپی ہوئی ہوں تو ابا تو میری جان ہی نکال دیتے۔ لیکن رمشا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، وہ بار بار میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کوئی بستر کے قریب چلا آیا تھا۔ جب میں نے بستر کے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ میرا اپنا ابا تھا جو مالکان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابا کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں کانپ رہی تھی، لیکن رمشا بڑے سکون سے بستر کے نیچے ہی چھپی ہوئی تھی۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ابا اکیلا نہیں تھا بلکہ ان کے پیچھے بڑی مالکان بھی موجود تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے سر پر تو ساتوں آسمان گر پڑے۔ ساتوں آسمان گر پڑے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ابا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح میری اماں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ میری اماں تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ابا نے کبھی مجھے اپنی نوکری کی تفصیل کیوں نہیں بتائی تھی، کیونکہ بتانے کے لائق ہی کچھ نہیں تھا۔ جو کام ابا کر رہے تھے اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ابا کمرے سے گئے اور مالکان بھی واش روم میں چلی گئی تو میں اور رمشا واپس چھپکے سے رمشا کے کمرے میں چلے آئے۔ میرے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ رمشا معصوم تھی اور وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے، لیکن میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ میرے ابا اور بیوہ مالکان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ رمشا میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھ لیا نا فاطمہ، پیسہ کمانا کتنا آسان ہے، اسی طرح اماں پیسہ کماتی ہے اور تمہارے ابے کو تنخواہ بھی مل جاتی ہے۔ ہم لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ کروڑ پتی ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رمشا کے چہرے پر بہت فخر تھا، جیسے اس کی اماں نے کوئی بہت نیک کام کیا ہو، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ ہر بات سے بے نیاز اپنی ماں کو کوئی ہیروین سمجھ بیٹھی ہے۔ لیکن میں عمر میں اس سے بڑی تھی اور اسی لیے یہ بات سمجھ گئی تھی کہ میرے ابا اور اس کی ماں دونوں مل کر ہم لوگوں کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک رہے ہیں۔ وہ سارا دن مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزرا تھا، اور پھر شام کے وقت جب ابا مجھے لے کر بنگلے سے واپس گھر کے لیے نکلے تو انہیں میرا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میری حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے، فاطمہ اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نئی فرمائش نہ کرنا۔ رمشا بی بی کی کسی اور چیز پر تیری نظر تو نہیں پڑ گئی ہے؟ ابا کی بات سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر ابا پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا، میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہہ دیا کہ میں جان گئی ہوں کہ وہ بنگلے پر کیا کام کرتے ہیں اور ان کی مالکن کیسے اتنی امیر ہو گئی ہے۔ میری بات سنتے ہی ابا کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ غصے میں کہنے لگے، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے ابا کو بتایا کہ میں بستر کے نیچے رمشا کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ جب ابا کمرے میں آئے اور ان کے پیچھے ہی مالکن بھی تھوڑی دیر میں کمرے میں داخل ہوئی، اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہوا میں نے وہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا۔ میری بات سن کر ابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگے، یہ بات اپنی ماں کے آگے نہ کہنا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم دونوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے غصے سے ابا کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، آپ ہماری بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مالکن کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ تو ہمارے اعتبار کو چکنا چور کر دیا ہے، آپ نے تو ہمارے اعتبار کو چکنا چور کر دیا ہے۔ سوچیں ابا، اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ میری بات سنتے ہی ابا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، فاطمہ خدا کے واسطے ایسی بات نہ کر، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ دوسروں کا کلیجہ بھی ایسے ہی پھٹتا ہوگا، لیکن آپ نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ اور مالکن معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء کو فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں بھکاری بنا دیتے ہیں، اور آپ نہ صرف ان کا یہ سچ جاننے کے باوجود ان کے بنگلے پر کام کرتے ہیں، بلکہ ان بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے اڈوں تک بھی چھوڑ کر آتے ہیں، جہاں وہ سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں۔ نہ جانے آپ نے اور آپ کی مالکن نے کتنے معصوم لوگوں کی گود اجاڑ دی ہے، کتنے بچوں کو برباد کیا ہے۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا روتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ ہی وہ اس گنونے کام میں شریک ہے اور نہ ہی وہ اس سب کو کر کے خوش ہے، لیکن انہیں دوسری نوکری نہیں ملتی اور ان کا کام صرف بچوں کو ان اڈوں تک چھوڑ کر آنا ہے اور انہیں اس بات کی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے بڑی ناراضگی سے کہا، ابا سچ جاننے کے باوجود اتنے بڑے جرم کو چھپانا بھی ایک گناہ ہے، اور آپ نہ صرف اپنی نوکری کو بچانے کے لیے یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً پولیس کو اطلاع کرتے اور اپنی مالکن جیسی عورت کو گرفتار کروا دیتے۔ جب میں نے ابا پر بہت دباؤ ڈالا تو وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور ہم گھر لوٹنے کی بجائے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ابا نے نہ صرف اپنا بیان ریکارڈ کروایا بلکہ مالکن کے سارے کالے کاموں سے بھی پردہ اٹھا دیا
اور یہ بھی بتایا کہ رمشا مالکن کی اپنی بیٹی ہی نہیں ہے، بلکہ مالکن نے اسے بھی کہیں سے اغوا کیا تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے مالکن نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ پولیس نے ابا کا بیان ریکارڈ کر کے نہ صرف مالکن کو گرفتار کیا بلکہ ایک بڑا گروہ پکڑا۔ ابا بے روزگار ہو گئے تھے لیکن ان کا ضمیر مطمئن تھا۔ رمشا کو ہم اپنے گھر لے آئے تھے اور کچھ وقت ہی رمشا کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا وہ لوگ سالوں سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی امیر اور کروڑپتی لوگ تھے۔ ابا کا سچ جاننے کے بعد انہوں نے ابا کو اپنے بنگلے پر مالی کی نوکری دے دی تھی اور یوں ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ مالکن ابا کو کتنا ہی پیسہ کیوں نہ دیتی، وہ سب پتہ نہیں کیسے اور کہاں خرچ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ حرام کی کمائی تھی اور اس میں کوئی برکت نہیں تھی۔ لیکن جب سے ابا نے مالی کا کام شروع کیا تھا، بہت کم تنخواہ میں بھی ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ حلال رزق میں بہت برکت ہوتی ہے۔